جناب آپ نے ٹویٹ کیا کی ہے کہ پاکستان میچ ہار گیا، عمران خان شرم کرو. تو یہ کیا تھا؟ اس لیے میچ پاکستان ہارا، عمران خان کیوں شرم کرے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی والے یہ ہیں فیک نیوز کے ماسٹر، جھوٹ گھڑنے کے بیانیے بناتے ہیں. یہ عمران خان کے خلاف میں زیادہ کیوں ہوں؟ دیکھو یہ ساری پارٹیاں پیسے بناتی ہیں، عہدوں کے چکر میں ہوتی ہیں، سب یہ سب کرتے ہیں، میرے علاوہ سب کرتے ہیں. اور کرپشن بھی ماشاءاللہ سارے کرپٹ لوگ ان کے دوست بھی ہیں، عمران خان سمیت. اس میں بھی آتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے مختلف القابات دے دیے، آپ نے گھٹیا وغیرہ سب کچھ کہہ دیا، لیکن پاکستان میچ ہار رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میچ ہار گیا، عمران خان شرم کرو. عمران خان کیوں شرم کرے؟ میچ تو پاکستان کرکٹ ٹیم ہاری ہے. اس لیے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا، یہ فیک نیوز بناتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بیانیے بناتے ہیں. عمران خان کو میں زیادہ کیوں ہیٹ کرتا ہوں؟ اس لیے کیونکہ سارے جتنے بھی حکمران ہیں نا اس ملک کے، حکمران طبقہ، بڑی بڑی پارٹیاں، یہ سارے پیسے بناتے ہیں، عہدے بناتے ہیں. یہ سب لوگ پیچھے بھاگتے ہیں طاقت کے، اقتدار کے، لیکن یہ بیانیے نہیں بناتے. یہ سارا سوشل میڈیا اپنا نہیں ایکٹیو کرتے. یہ آدمی اس کام پہ لگا ہوا ہے اور یہ جھوٹے بیانی بناتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور ہماری جیسی پارٹی جو سچ پہ کھڑی ہوتی ہے اس کے لیے رستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. یہ عمران خان اسپیشلی، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شاید اس ملک کو بدلنا چاہتے ہیں، اور بدلنا تو بھائی عام لوگ چاہتے ہیں. عام لوگوں کی پارٹی بدلے گی نا اس ملک کو. جن سے آپ نے قبضہ واپس لینا ہے وہ تو وہی ہیں جو عمران خان کے بھی دوست ہیں اور باقی سب کے بھی دوست ہیں. تو جب یہ بناتے ہیں نا بیانیہ، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی پاکستان میچ ہار گیا، یہ سارا جو ہوا ہے یہ محسن نقوی کی وجہ سے ہوا ہے. پھر یہ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی پاکستان میچ ہار گیا، یہ نجم سیٹھی کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا. جی بالکل ٹھیک. تو ایک طرح سے غلط کیا ہے ویسے؟ نہیں ایک سیکنڈ، ایک طرح سے میں نے بھی غلط اس لیے نہیں ہے، اس لیے ہے یا نہیں ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی جب جیتے تھے اس وقت محسن نقوی تھے، اور نجم سیٹھی کے اندر تو بہت زیادہ جیتے ہیں، کئی دفعہ بہت زیادہ جیتے ہیں آپ. مسئلہ یہ ہے، اور ہارے بھی ہیں. جب ہارتے ہیں تو یہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں. تو میں نے ایک طرح سے تو آدھا تو انہیں مذاق کیا، لیکن آدھا سیریس بھی تھا. وہ یہ تھا کہ عمران خان اس وقت اتنی زیادہ انتشار اور فساد کی فضا قائم کر رہا تھا پاکستان کے اندر کہ سب ڈی مورلائز ہو گئے تھے. اکانومی نیچے جا رہی تھی. آپ دیکھو نا 56 جلسے اس نے کیے. کس بات پہ؟ امریکی سازش. یہ جھوٹا بیانیہ تھا. ابھی آج کل امریکیوں کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے یہ. اگر امریکی سازش ہوتی تو امریکہ کے پاؤں میں کیوں پڑا ہوتا ہے اس وقت؟ یہ شہباز گل وغیرہ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ یہ سب لوگ، وہ سجاد برقی کیا کرتا ہے جو وہاں پہ ان کا ہیڈ ہے پی ٹی آئی کا امریکہ میں، یا وہ جو ایک عاطف خان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یہ سب لوگ امریکہ کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے جھوٹا بیانیہ بنایا تھا. ان کو اتارا گیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے. انہوں نے بنا لیا امریکہ. اور پھر آپ کو یاد ہے انہوں نے بشرا بی بی نے کہا تھا غدار ان کو ڈکلیئر کر دو. پھر وہ آپ کو یاد ہوگا شوکت ترین اور جھگڑا نے کیا کہا تھا کہ آئی ایم ایف کو کہو کہ ان کو پیسے نہ دے. اور ان سب نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے اس وقت تاکہ ہم آ جائیں واپس. تو یہ تو باقاعدہ ملک دشمن رکھتے ہیں. تو مجھے لگ رہا تھا کہ ڈی مورلائز ہوتی ہے جب کوئی چیز، تو یہ سیاست ہر جگہ آتی ہے، اور پاکستانی ٹیمیں بھی سیاست شروع ہو گئی تھی. تو میں نے انڈائریکٹلی ایک تو مذاق بھی کر دیا، اور میں واقعی بھی سمجھتا تھا کہ جب سیاسی ماحول بالکل خراب ہو جائے آپ کے ملک کا، تو وہ سپورٹس پہ بھی افیکٹ کرتا ہے، موسیقی بھی کرتا ہے، آپ کے ڈرامہ، آپ کے فلم، ہر شعبے میں وہ افیکٹ کرتا ہے. تو اس لیے میں نے وہ بول دیا تھا. اچھا جواد بھائی، آپ سے میں نے بہت دفعہ سنا ہے کہ سیاست میں مذہب کا نام نہیں لینا چاہیے، مذہب دور ہونا چاہیے سیاست سے. جی. تو یہ جو عدت کیس تھا خان صاحب پہ، یہ تو ٹوٹلی مذہب پہ بیس کرتا تھا. آپ کے نزدیک یہ کیس ہونا چاہیے تھا خان صاحب پہ؟ یار دیکھو، یہ میرا اس بارے میں نا بالکل ایک ڈفرینٹ وہ ہے ٹیک ہے. میں ہوں ایک بہت ہی پروگریسو آدمی. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا کرتا ہے، یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. لیکن جو پارٹی اور جو لوگ، پارٹی کے لوگ، جیسے عمران خان ہے، یہ ننگے پاؤں چل کے دکھا رہا ہے مدینہ میں، مزاروں میں جا کے سجدے کر رہا ہے، انگوٹھیاں پہن رہا ہے، اور تسبیح پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر ہر وقت کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے تیار کیا اس کے لیے. کبھی کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہیں میرا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ میں ہی یہ کر سکتا ہوں. اور پھر بشرا بی بی برقع پہنتی ہے، اس کا ایک خاص وہ روحانی، عمران کہتا ہے کہ بشرا بی بی بڑی روحانی ہے. یہ سارا دیکھو، یہ ہے ساری مذہب فروشی بیسیکلی.
اچھا یہ جب یہ لوگ یہ کرتے ہیں نا, ملک بنا اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ, تو اس پہ ہو جائے تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے. میں وہی اگر کوئی لیڈر کر رہا ہے اسلام کی باتیں, اگر جماعت اسلامی کر رہی ہے یا جمعیت علماء اسلام کری ہے یا طریق لبیک کری ہے یا حافظ سعید کی جماعت کری ہے, تو ہمارا ان سے ادھر بھی اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی مذہب پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, مذہب پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, ہماری جماعت یہ نہیں ہے اس طرح کی. لیکن ہم ان کو مذہب فروش نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ منافق نہیں ہے نا, وہ جو سمجھتے ہیں وہی کر رہے ہیں. ایون جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں نا, وہ بھی ہم ان کو مذہب فروش نہیں کہتے, وہ جو سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہیں. عمران تو دونوں طرف کھیلتا ہے نا, اس کی نجی زندگی, اس کی ذاتی زندگی, اس کی کالز, اس کی حرکتیں. یہ دیکھو ایک طرف یہ کرتا ہے خدا کی اور مذہب کی بات, اور دوسری طرف تو سارا کچھ کرتا ہے. اس لیے سارا کچھ کیا کرتا ہے یار, آپ دیکھو کہ جس زمانے میں اس نے وہ کیا ہے نا اپنا, وہ جو اس کا کیس تھا سیتا وائٹ کا, اب یہ سیتا وائٹ یہ کہتا ہے جی میں نے جمیمہ کو اسلام سکھایا اور یہ سارا کچھ کیا, وہ اسلام پہ میں نے باتیں کی, یہ البتہ یہ کرتا رہتا تھا. اسی زمانے میں سیتا وائٹ کے ساتھ اس کا جو بھی تھا, اس سیتا وائٹ نے یہ کہا, میں نے تو نہیں کہا نا, وہ گئی عدالت میں. اس نے عدالت میں کیلیفورنیا میں جا کے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ عمران خان کی ہے اور یہ بیٹی کو بیٹی نہیں مان رہا. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ اس طرح کریں گے, ہمیں ثبوت دیں. اس نے ثبوت دیے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ عمران خان کی بیٹی ہے. یہ کیلیفورنیا کی عدالت نے کہہ دیا, اور انہوں نے پھر اس کا کہا کہ آپ ڈی این اے اس سے لے کے آئیں. عمران خان کو بلایا کہ ڈی این اے دو. عمران خان بھاگ گیا. عمران خان نے کہا میں نے ڈی این اے نہیں دینا. اب یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے, یہ اخلاقی مسئلہ ہے. لیکن ایک آدمی جو مذہب بیچتا ہو ہر وقت اپنی زندگی میں, وہ اگر یہ کرتا ہے, اخلاقی مسئلہ کیا ہے کہ وہ ایک اپنی چھوٹی سی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں مانتا, صرف اس بات پہ کہ اس کی ماں سے اس کو شادی نہ کرنی پڑ جائے. یہ کون سے مذہبی باتیں کریں گے, کون سی اخلاقی باتیں کریں گے. اسی طرح جو اس نے پہلا جب اپنا جلسہ کیا تھا نا, پہلا جلسہ, اس میں اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا تھا, اور یہ 1996 کی بات ہے. اوکے جی بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ آئلہ ملک وغیرہ کی جو ویڈیو کالز ہیں بعد میں آئی ہیں. مذہب فروشی تو وہ وہاں سے کر رہا ہے. دیکھو یہ ڈبل کھیلتا. اور اس کے علاوہ بے تاشا یہ ہمارے ملک کے جو بڑے جرنلسٹ ہیں نا, مجھے چھوڑ دو, میں سیاست دان ہوں, میں کسی کی کردار کسی حد تک نہیں کرنا چاہتا, میں منافقت پہ بات کرتا ہوں, اور وہ میں ضرور کرتا ہوں. لیکن ہمارے ملک کے بڑے جرنلسٹ ہیں نا, ان سے جا کے پوچھ لو کبھی, وہ آپ کو عمران کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتائیں گے, آپ حیران ہو جاؤ گے. بھی ہمارا سوال ٹریپ ہو رہا ہے. نہیں میں واپس جاتا ہوں, جی جی. دیکھو عدت کیس جو ہے نا, وہ عمران خان پہ اس لیے تنقید ہو رہی تھی, اور وہ بالکل ٹھیک ہو رہی تھی, کیونکہ یہ مذہب فروشی کر رہا تھا. نہیں جاننا چاہتا, میں صرف آپ کی شخصیت آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کیس ٹھیک ہے یا غلط ٹھیک ہے, غلط ہے یا ٹھیک ہے یہ کیس؟ یار کیس آپ مذہب کو کہتے ہیں سیاست سے باہر نہیں, وہ مذہب یوز کر رہا ہے تو اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے. جو مذہب یوز نہیں کر رہا اس کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کرو ایک آدمی ہے, وہ کہتا ہے اپنی سیاست میں کہتا ہے کہ اخلاقیات آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. اب اس کے اوپر کوئی اخلاقی غیر اخلاقی ویڈیو آ جاتی ہے, آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ جی مذہب مذہب مذہب, اور وہ غیر مذہبی حرکت کرتا ہے, تو اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی اطلاق ہونا چاہیے. یہ انڈیا میں کیا ہوتا ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. انڈیا میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے نا علیحدہ علیحدہ کچھ قوانین ہیں, مسلمانوں کے حوالے سے اپنے. اچھا جب کوئی طلاق کا یا عدت کا جو بھی کیس, کوئی بھی جو اسلامک جورس پروڈنس میں آتا ہے, جی جی, اس کا جب بھی کیس عدالت کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو اس حساب سے دیکھتے ہیں اور فیصلہ دے دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جی میں سمجھ گیا. اور ہندوؤں کا جو ہوتا ہے وہ ان کے حساب سے دیکھتے ہیں اور فیصلہ دے دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ ہندوؤں والا جو لا ہے وہ اس پہ اپلائی کر دیں, اور اس کا والا لا جو ہے مسلمانوں والا وہ ہندوؤں والا وہ مسلمانوں والا ہندوؤں پہ اپلائی کر دیں. تو اسی طرح ایک آدمی جو مذہب بیچ رہا ہوتا ہے نا, اس کا ڈیفینیٹلی منافقت اس کی باہر آنی چاہیے, ہر صورت میں آنی چاہیے, کیونکہ وہ تو مذہب بیچ رہا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں آخری. عمران خان خاندانی نظام کی باتیں کرتا ہے نا. یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کے اندر بتائے کہ میں بڑی چیز ہوں. یہ خلیل الرحمان قمر بھی بڑا منافق ہے, وہ بھی اس طرح کی باتیں کرے گا. خاندانی نظام, عورت کو ایسے ہونا چاہیے, مرد کو ایسے ہونا چاہیے, اس کا بھی چل گیا پتہ, وہ تو بیچارہ مارا ہی گیا نا. لیکن جو عمران خان, تو بہت سارے لوگوں نے کہا وہ ہنی ٹریپ تھا, وہ یار جو مرضی تھا, یہ تو گیا تھا نا, یہ تو گیا تھا نا. میں تو یہ کہی نہیں رہا, پیسے کمانے ہیں, تو اگر وہ بزنس کے چکر میں لائے گا تو وہ چلے ہی جائے گا. اچھا آپ چلے جاؤ گے اور آپ مجھ سے مذہب کی باتیں اور اخلاقیات ہی کر رہے ہوگے نا, اور آپ چلے جاؤ گے اور
اور آپ جو وہاں پہ کر رہے ہوگے تو میں آپ کو بھی کہوں گا. پھر یہ ذہن میں رکھو تو احتشام اگر آپ میرے سامنے نیک بنو گے, اچھا بنو گے اور مذہبی بنو گے تو میں آپ کی غیر مذہبی حرکتوں پہ آپ کو پوچھوں گا, خاص طور پہ اگر آپ سیاست میں ہو اور تبلیغ کرتے ہو اس کی. اچھا اب عمران خان جو ہے یہ کہتا تھا خاندانی نظام, اور بھائی تو خاندانی نظام کی بات کرتا ہے, ہمارا خاندانی نظام بالکل ٹھیک ہے. خاندانی نظام ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ڈیفینس میں کوئی اور ہوتا ہے, ادھر ہمارے جو اندرون شہر میں اور ہوتا ہے, گاؤں میں اور ہوتا ہے, شہروں میں اور, چھوٹے شہروں میں اور ہوتا ہے. یہ ایکچولی خاندانی نظام ایسا ایسا ایوالو کرتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے برقع پہنتی تھی ہماری نانیاں دادیاں, خاندانی نظام یہ کہتا تھا کہ آپ نے اندر ہی رہنا ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایسا ایسا وہ اتر گیا اور ایسا ایسا پھر لوگوں نے اسکول بھی جانا شروع کر دیا, عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. تو خاندانی نظام خود ہی اپنے آپ کو فلیکسیبل بھی کرتا ہے اور واپس بھی لے کے آتا ہے. اچھا اب طلاق کی شرح جو ہے کیوں زیادہ ہوتی ہے, بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے. عمران خان بتاتا نہیں ہے, سمجھاتا نہیں ہے لوگوں کو, اور صرف بات کر دیتا ہے. بھائی پاکستان کے اندر طلاق کی شرح بڑھے گی اور بڑھے گی. ابھی تو جو مرضی کر لے, عمران خان, خلیل الرحمان قمر جو مرضی کر لے, اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. دیکھو عورت جب پڑھتی ہے نا, اور پھر عورت جب جاب کرتی ہے تو اس کے اندر نا ایک انڈیویجول انسان ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے رائٹس مانگتی ہے, وہ اور بھی چیزیں چاہتی ہے کہ میں ایسے بھی ہو ایسے بھی ہو, جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے میں میرے پہ اپلائی ہو جائے. نہیں تو ویسے تو وہ کارو قریبی ہو جاتا ہے اس ملک میں, بچیوں سے پوچھا نہیں جاتا اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کا. تو عورتیں جب اسرٹ کرتی ہیں نا اپنے رائٹس, تو اب مرد کو ابھی پریپریشن میں ہوتا ہے, اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, وہ پریپیئرڈ نہیں ہوتا کہ اس کی شادی ایسی عورت سے ہو گئی ہے. تو وہ جب عورت اسرٹ کرتی ہے, مرد غصہ چڑھ جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ پرانا والا ہی معاشرہ ہے, معاشرہ چینج ہو رہا ہوتا ہے ایسا ایسا. تو وہ پھر ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو جب تک عورت زیادہ بڑی تعداد میں ایجوکیشن میں اور جابس میں نہیں آئے گی, اور مرد زیادہ بڑی تعداد میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر لیں گے کہ اب یہ ہم نے ان کے ساتھ بالکل اس طرح نہیں کرنا کہ خبردار اور تھپڑ بھی مار دیا,